بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے. آج آثار السنن کا سبق نمبر 122 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. یعنی اس کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ تشہد کے بعد درود پڑھنا فرض ہے یا نہیں، یا پھر مستحب ہے. اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں تشہد کے بعد نماز میں درود پڑھنے کا مسئلہ اور درود کی فضیلت کا بیان ہوئی ہے. آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس کی تفصیل پڑھیں گے. باب فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی پہلی حدیث ہے عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال لقینی کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقال الا اهدی لك هدیۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. رواہ الشیخان. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے تو انہوں نے فرمایا الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں تمہیں ایک خاص قسم کا ہدیہ نہ دوں؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فقلنا، ہم نے کہا اے اللہ کے پیغمبر قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک، اے اللہ کے پیغمبر ہم بلا شبہ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یعنی تشہد میں ہم کیسے سلام بھیجیں. فکیف نصلی علیک، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں. یعنی یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سلام کیسے بھیجیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں یہ پتہ نہیں ہے. قال، تو آپ نے فرمایا قولوا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی، بے شک آپ بہت تعریف کیے گئے بزرگی والے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکت نازل فرما آل محمد پر جیسا کہ آپ نے آل ابراہیم کو برکت عطا فرمائی. انک حمید مجید، بے شک آپ بہت تعریف کیے گئے بزرگی والے ہیں. اب ان حدیث کے اندر نماز میں تشہد پڑھنے کا مسئلہ، تشہد کے بعد درود پڑھنے کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. یعنی تشہد پڑھ لی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہم تو آپ پر سلام کا طریقہ ہمیں آ گیا، ہم سیکھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ پر سلام کیسے پیش کریں، تو وہ تشہد کی صورت میں ہمیں پتہ چل گیا. لیکن آپ پر درود کیسے پڑھیں تو یہ ہمیں بتا دیجئے. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم الی آخرہ. تو اب احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ تشہد کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، اس کی حیثیت جو ہے وہ استحباب کی ہے، جبکہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں تشہد کے بعد درود پڑھنا واجب ہے، بلکہ ان کے ہاں فرض ہے. یعنی شوافع اور حنابلہ کے ہاں تشہد کے بعد درود پڑھنا فرض ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں درود پڑھنا مستحب ہے. اب جو فرض کے قائل ہیں کہ تشہد کے بعد درود پڑھنا بھی فرض ہے، تو ان کی دلیل جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ والی آیت مکرمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. یہاں پر صلو علیہ، یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ امر کا ہے، اور امر جو ہوتا ہے وہ مطلق وجوب کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک جو ہے یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو لہٰذا یہ فرض ہوگا. اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لہٰذا زندگی بھر میں ایک دفعہ درود پڑھنا فرض ہوگا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صلو پڑھو، امر کا صیغہ ہے، تو یہ نہیں کہ بار بار پڑھو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو اب ایک دفعہ کسی نے پڑھ لیا تو وہ حکم
پورا ہو گیا، وہ فرض پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کی وجہ سے، آیت کریمہ کی وجہ سے لازم ہو رہا تھا، تو وہ ایک دفعہ پڑھنے کی وجہ سے فرض ادا ہو گیا، تو لہٰذا اس کے اندر تکرار نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ نماز میں پڑھنا فرض ہو۔ اور آیت میں بھی چونکہ حالت نماز کی تعیین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز میں درود پڑھو، نماز میں درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، تو لہٰذا امر تکرار کا تقاضا بھی نہیں کرتا، اور آیت میں نماز کی حالت کا بھی ذکر نہیں ہے، اس کی تعیین نہیں ہے، لہٰذا جو ہے احناف فرماتے ہیں کہ وہ درود کا پڑھنا مستحب ہوگا، زندگی میں ایک بار پڑھنا درود کا فرض ہے، اس وجہ سے کسی نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو فرض ادا ہو گیا۔ ویسے عام حالات میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت درود پڑھنا واجب ہے، جیسے کہ کسی نے آپ کے سامنے نام لیا، آپ نے سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، تو اس وقت درود کا پڑھنا واجب ہو جائے گا عام حالات میں، وہ چاہے نماز سے الگ کسی حالت میں ہو، آپ کسی بھی حالت میں ہو، آپ کے لیے درود پڑھنا واجب ہو جائے گا جب بھی نام نامی اسم گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے۔ اسی طرح اس میں جو درود ہے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ آل سے کون لوگ مراد ہیں، اس میں چند اقوال ہیں، اس کے مفہوم میں، اس کی مراد میں چند اقوال ہیں، ان میں سے سب سے پہلا قول یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ حرام ہے وہ مراد ہیں، جیسے کہ بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان ہے ان پر زکوٰۃ حرام ہے، اس وجہ سے آل کا مصداق بنو ہاشم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو عبد المطلب بھی شامل ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ حرام ہے، جبکہ احناف یہی کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے، تو لہٰذا آل کے مصداق میں وہ شامل ہیں۔ دوسری مراد اس کی یہ ہے کہ اس سے ہر مومن اور متقی مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ہر متقی شخص میری آل ہے، تو لہٰذا آل محمد سے مراد ہر مومن اور متقی شخص ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تیسری مراد اس کی تمام امت اجابت ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ امت اجابت میں داخل ہو گیا۔ ایک امت اجابت ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے۔ امت دعوت کا مطلب جو کفار اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ امت دعوت ہیں، کیونکہ ابھی تو کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد جتنے لوگ بھی آئیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، چاہے وہ امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو۔ تو جو لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت میں داخل ہو گئے، تو اس سے مراد آل محمد سے امت اجابت ہے تمام کی تمام۔ چوتھی مراد اس کی ہے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن جو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے وہ افراد جن پر صدقہ حرام ہے وہ بھی آل میں داخل ہیں، آل کا مصداق وہ لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور پانچواں قول ہے اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد اور ان کی نسل جو ہے وہ آل میں شامل ہے، آل کا مصداق وہ لوگ ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد اور نسل آگے جتنی بھی چلی ہے ان کی، وہ اس سے مراد ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، اس سے یہ مراد ہے۔ اس باب کی دوسری روایت ہے وعنہ قال لقینی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فاہدها لی فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواہ البخاری۔ انہی سے مروی ہے، یعنی عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی، فرماتے ہیں کہ مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ فقلت تو میں نے کہا بلا فاہدھا لی، جی ہاں
آپ مجھے وہ ہدیہ عطا فرمائیں۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اللہ کے پیغمبر اے اہل بیت آپ پر درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی، تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رواہ البخاری۔ اس روایت کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی تیسری اور آخری روایت ہے وعن نعیم المجمر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک؟ قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رواہ ابو العباس السراج واسنادہ صحیح۔ نعیم المجمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہم قالوا یا رسول اللہ، کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول آپ پر درود کیف نصلی علیہ، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا قولوا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رواہ ابو العباس السراج واسنادہ صحیح۔ اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بابن فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث کا ترجمہ، تفسیر اور تشہد کے اخیر میں درود پڑھنے کی تفصیل بیان کی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے ہاں جو ہے وہ تشہد کے بعد درود پڑھنا فرض ہے، جبکہ احناف اور مالکیہ کے ہاں درود پڑھنا تشہد کے بعد مستحب ہے۔ ان کی جو فرضیت کی دلیل ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ عمل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، زندگی بھر میں اگر کوئی شخص ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو فرض پورا ہو جائے گا۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کیا تشہد کے بعد درود پڑھنا فرض ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، آل سے کون مراد ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔